بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بداں کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است۔ یہاں سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، وہ تو خطبہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس سبق کا میں آپ کو پورا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے ہم نے علم نحو کی تعریف بھی پڑھی تھی اور اس کا موضوع پڑھا تھا کلمہ و کلام۔ اب یہاں سے کلمہ اور کلام کی بحث شروع ہو جائے گی اس سبق میں جو آئے گا۔ اچھا، سب سے پہلے اس میں آیا لفظ مستعمل۔ یعنی لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا معنی ہوتا ہے وہ جس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، کچھ بول رہا ہوں، یہی الفاظ ہیں، ٹھیک؟ جو زبان سے جو چیزیں نکلتی ہے، جو ہم بولتے ہیں، انہی کو لفظ کہتے ہیں۔ انسان کی بولی کو لفظ کہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم، یہ اس کا ایک تعریف ہے لفظ کی۔ انسان جو بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اچھا، لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، ٹھیک، با معنی لفظ، جس کا کوئی معنی ہو، اور دوسرا بے معنی لفظ، جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو۔ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں قلم ولم، قلم ولم، تو قلم کا ایک معنی ہے۔ معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، وہ ہماری ذہن میں آ جاتی ہے وہ چیز، تو جو چیز ذہن میں آتی ہے نا، وہی معنی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ایک لفظ بولا قلم، تو اب سننے والے کے ذہن میں فوراً ایک صورت آ جائے گی، ٹھیک، قلم کی ایک صورت آ گئی، تو یہی معنی ہوتا ہے۔ جو صورت ذہن میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں معنی، ٹھیک۔ لیکن جیسے قلم بولا، اس کا ایک صورت ذہن میں آ گئی، ہم بولیں ولم، تو دیکھو کوئی معنی نہیں ولم کا، تو اس کی کوئی صورت بھی ذہن میں نہیں آئی، ٹھیک۔ اسی طرح روٹی ووٹی، اب روٹی کی تو ایک صورت ہے لیکن ووٹی کی کوئی صورت نہیں ذہن میں آتی۔ روٹی جیسے ہم بولیں گے گول گول چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ موبائل ہم بولیں، موبائل کی ایک صورت آ گئی، موبائل، لیکن موبائل کی کوئی صورت ذہن میں نہیں آئی۔ تو جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسے لفظ کو ہم کہتے ہیں لفظ محمل، جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں لفظ مستعمل ہوا ہے، تو لفظ موضوع جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ موضوع، اور دوسرا کہتے ہیں اس کو لفظ مستعمل۔ تو مستعمل کہہ لو چاہے موضوع کہہ لو، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو غیر مستعمل بھی کہہ سکتے ہیں، غیر مستعمل یا اس کو محمل کہہ لو، دونوں میں سے کوئی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، اب سمجھتے ہیں بداں کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است۔ جان لو کہ لفظ مستعمل یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، موضوع، در سخن عرب عربی زبان میں بر دو قسم است، دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں، اس میں تعریف آ جائے گی، لیکن مفرد و مرکب کو میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ مفرد اس لفظ کو کہیں گے، اس موضوع لفظ کو کہیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں مفرد جو ایک معنی بتائے، ٹھیک، ایک لفظ ایک معنی بتا رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے مفرد، اور ایک سے زیادہ معنی بتا رہے ہیں تو اسی کو ہم کہیں گے مرکب، ٹھیک۔ جو ایک چیز پر دلالت کرتی ہے، جو لفظ ایک معنی پر دلالت کرے گا اس کو کہیں گے مفرد۔ معنی تو ہم نے بتا دیا، تو معنی کس ہے؟ دلالت، یعنی جو ایک معنی بتائے گا۔ دلالت کا آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو، منطق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس کا دلالت کی ایک الگ تعریف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں منطق ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ہم نحو، تو دلالت کا ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی۔ مفرد ایسا لفظ ہوگا جو اکیلا ایک معنی پر دلالت کرے گا، جو صرف ایک معنی بتائے گا، اس کو ہم کہیں گے مفرد۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا موبائل، تو ہم نے صرف ایک معنی سمجھا، ایک موبائل سمجھا، ٹھیک ہے۔ جیسے اور ٹوپی ہم نے کہا تو ایک معنی ہمارے ذہن میں آ گیا، ایک ٹوپی، ایک چیز ہم نے سمجھی ٹوپی، جس کو پہنا جاتا ہے یا جس کو پہنایا جاتا ہے، کہ ٹوپی پہنا دی ہے نا۔ اچھا، اور ہم ایسا کوئی لفظ بولے جس سے دو معنی سمجھ میں آئیں گے تو اس کو مرکب کہیں گے۔ جیسے میں کہوں قلم، کاپی اور قلم، دیکھو دو چیزیں سمجھ میں آئی تو یہ ہو گئے مرکب، کاپی اور قلم، آپ سمجھ گئے؟ تو یہ اس کا معنی۔ دوبارہ ہم ترجمہ دیکھ لیں۔ مفرد لفظ باشد، مفرد ایسا لفظ ہوگا تنہا کے دلالت کند بر یک معنی، جو ایک معنی پر دلالت کرے، و آرا کلمہ گویند، اور اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ مفرد کا دوسرا معنی لفظ کیا ہے؟ کلمہ ہے، ٹھیک۔ کلمے کی وہی تعریف ہوگی جو ایک معنی پر دلالت کرے، کیونکہ مفرد اور کلمہ ایک ہی چیز ہے، سمجھ گئے آپ؟
تو مفرد ہی کا دوسرا نام کلمہ ہوتا ہے. وہ کلمہ برسہ قسم است، اور کلمہ 3 قسم پر ہے، جس کی میں نے جب نحو کی تعریف بتائی تو اس میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا. کلمہ 3 قسم پر ہے، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک، اسم، فعل اور حرف، یہاں تک یہ 3 ہو گئی. اوکے، تو اسم، فعل اور حرف کی اس کتاب میں تعریف نہیں دی ہے، کیونکہ پہلے ہوتا یہ تھا جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو اس ٹائم کیا تھا، علم صرف کو تھوڑا بہت پڑھا لیا جاتا تھا، پھر علم نحو کو پڑھاتے تھے. لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے علم صرف اور علم نحو کو ایک ساتھ پڑھا دیتے ہیں. تو انہوں نے تو وہی ذہن میں رکھ کے یہ کتاب لکھی کہ علم صرف کے بعد یہ کتاب پڑھائی جانی چاہیے، کیونکہ علم صرف میں اسم، فعل اور حرف کی تعریف بتا دی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں انہوں نے اس کی تعریف نہیں بتائی اسم، فعل اور حرف کی. تو میں آپ کو اسم، فعل اور حرف سمجھا دیتا ہوں. کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں نام کو. اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام. جیسے بولتے ہیں ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، اس چیز کا نام کیا ہے، تو اسم لفظ بولیں گے نا. تو اسم کا معنی ہوگا نام، اسم کا معنی ہے. تو اب اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف اس کی ہوگی کہ کوئی ایسا کلمہ، ایسا لفظ جو اپنا معنی خود بتا سکے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ ملا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں اسم. غور سے سننا، جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ پایا جائے، وہ اسم ہے. ٹھیک، اب اس کو فعل سے ہم سمجھیں گے. جیسے رجل، ابھی اس کی مثال چوں رجل، رجل معنی مرد ہوتا ہے، اس میں کوئی زمانے کی کوئی قید نہیں. جیسے ہم رجل کا ایک صورت آ گئی مرد کی، ہے نا، تو اپنا معنی خود بتا دیا اس نے. خود بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہ بھی ملائے نا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تب بھی اس کا معنی خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک، یہ ہے خود بتانے کا مطلب. وہ فعل، فعل کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بھی بتائے، ساتھ ہی اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے فعل کے ساتھ. ٹھیک، جیسے ضربہ، اس میں مثال دیے ضربہ. ضربہ کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا، اس شخص نے مارا. تو اب دیکھو ہم کہیں گے جب اس نے مارا تو وہ کچھ کسی نہ کسی وقت میں اس نے مارا ہوگا، تو اس کے ساتھ کیا ایک زمانہ پایا گیا، یعنی اس نے مارا. اب یہ ہم تو اردو میں سمجھ رہے ہیں اس نے مارا یعنی پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں مارا. زمانے 3 ہوتے ہیں، ماضی، حال اور استقبال، یا مستقبل ہم کہہ سکتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. تو اس سے ہمیں ماضی کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے مارا، یہ تو ہمیں اردو سے سمجھ میں آ گیا. لیکن عربی میں زبانوں کو سمجھتے ہیں اس کی حیث سے، اس کے شکل و صورت سے. جیسے یہ ماضی کی شکل ہے تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ زمانہ ماضی ہے. اسی طرح یعنی شکل سے سمجھتے ہیں ہم، جو بناوٹ ہوتی ہے نا کلمے کی، ہم اس سے عربی میں سمجھتے ہیں زمانے کو. جیسے اب اس کے ساتھ یضربو آ جائے گا تو یا جو آ گئی یا، تو یضربو والی جو شکل ہے، یضربو، یفعلو، ہے نا، ینصرو، یہ جو شکلیں ہیں ہم اسے سمجھ گئے کہ یہ مضارع ہے، یہ حال یا استقبال کا معنی پایا جاتا ہے. تو عربی میں جو سمجھا جاتا ہے نا زمانے کو، وہ شکل سے، کلمے کی شکل سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے کہ کیا ہے. اردو میں تو ہم ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں، اردو تو ہماری لینگویج ہے، اس کو تو چھوڑو. ٹھیک، جیسے اور عربی جاننے والے ہیں وہ بھی آسانی سے، اس میں بھی کچھ پہچان ہوتی ہیں زمانے کی. جیسے ول لگ گیا تو پھر آ جائے گا آنے والا زمانہ، مستقبل میں ول لگتا ہے. ٹھیک، ایم، آر وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں اس میں. خیر، ڈو، ڈز جو بھی ہے تو اس میں پہچان ہوتی ہیں. ٹھیک، ہیلپنگ ورب وغیرہ سے، انگلش میں جو انگلش جاننے والے وہ آسانی سے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور اردو وغیرہ میں ہم آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. لیکن عربی میں شکل سے ہی پہچاننے میں آ جاتا ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اور وہ شکل ہے پھر وہ علم صرف جو پڑھتا ہے وہ جان جاتا ہے. بہرحال فعل کا معنی، فعل کی جو تعریف ہو یہ ہے کہ اپنا معنی خود بتائے. خود بتائے کا مطلب کیا؟ ابھی میں نے بتایا. خود بتائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرے کلمے کے ساتھ نہ بھی ملائے نا، تب بھی یہ اپنا معنی خود بتا دے گا، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنا معنی بتا دے. وہ حرف ان دونوں کا بالکل مختلف ہے. حرف یعنی جو اپنا معنی خود بتا ہی نہ سکے، جب تک اس کو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ نہیں ملائیں گے نہیں اپنا معنی نہیں بتائے گا. تو حرف یہ محتاج ہوتا ہے دوسرے کلمے کو ملانے کا اپنے اندر، جیسے حل. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تعریف ہو گئی اسم، فعل اور حرف کی. اب دیکھتے ہیں کلمہ 3 قسم پر ہے، اسم، فعل اور حرف. چوں حل، یہ سب مثالیں ہو گئی. اسم چوں رجل، فعل چوں ضربہ، حرف چوں حل. چنانکہ در تصریف معلوم شدہ، جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو چکا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں علم صرف میں جیسا کہ بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے بتا دی ہوں، سمجھ لو جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا ہے، یہ کر لو، ہے نا. ہاں،
اوکے جی. اما مرکب مرکب رہا مرکب مفرد تو ہو گیا، اب ہے مرکب. لفظ باشد کے از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد. مرکب ایسا لفظ ہے یا ایسا لفظ ہوگا کہ از دو کلمہ یا دو کلموں سے یا بیشتر یا دو سے زیادہ سے حاصل شدہ باشد حاصل ہوتا ہو، یعنی کم سے کم اس میں دو کلمے ہو یا دو سے زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب. ترجمہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن مین جو ہوتا ہے نا نحو میں وہ سمجھنا ہوتا ہے. ہم سمجھ گئے نا جس چیز کو، بس وہی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ ہم نے بتا دیا آپ کو، لیکن مین آپ کو سمجھنا ہے کہنا کیا چاہتے ہیں. مرکب وہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ آسانی سے تعریف ہو گئی. ٹھیک، مرکب ایسا لفظ ہے جو دو سے یا دو کلموں سے زیادہ سے حاصل ہوتا ہو. اور مرکب بر دو گونے است. مرکب بر دو گونا است. مرکب دو قسم پر ہے. اچھا، مفید و غیر مفید. اب یہ آ رہی مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کی اب بحث آ رہی ہے. اچھا، مرکب تو بتا دیے بھائی دو یا دو سے زیادہ کلمے ہوں گے. اب وہ دو یا دو سے زیادہ کلموں میں بات ایسی ہوگی کہ کبھی کبھی ہم دو کلموں سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک، کبھی نہیں اٹھا سکتے. مثال کے طور پر میں کہوں، موبائل سے مثال دیتا ہوں. میرے سامنے موبائل جیسے رکھا ہے، میں کہوں گا یہ میرا موبائل ہے. اب پوری بات ہو گئی، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ یار ایک بندہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، یہ میرا موبائل ہے. ٹھیک ہے، پوری بات سمجھ میں آ گئی. ایک کہیں کہ صرف اتنا کہنا ہے، یہ صرف یہ نہیں کہنا، یہ کہنا ہے. اب زید کو لیتے ہیں، اس میں زیادہ تر ابھی تو زید کو ہی ہم لے لیتے ہیں. زید کا موبائل. اب آپ بتائیں کہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ زید کا موبائل. ظاہر سی بات ہے یہ مفرد تو ہو نہیں سکتا کیونکہ مفرد میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے. اب اس میں زید کا موبائل، اس میں کم سے کم کتنے آگے؟ اردو میں تو تین آگے، زید کا موبائل. لیکن چلو ٹھیک ہے، دو تو ہیں، زید کا موبائل، زید اور موبائل. ٹھیک، کا اس میں نسبت کے لیے آگے دونوں میں تعلق پیدا کر دیا. خیر، اب یہ ہے تو مرکب، لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. زید کا موبائل کیا ہوا؟ زید کا موبائل موجود ہے، غائب ہو گیا، خراب ہو گیا، صحیح ہے، یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو جس مرکب سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید. ٹھیک، اب اس کی الگ سے تعریف بھی آئے گی. اس کا الٹا مرکب مفید. مرکب مفید اس کو کہیں گے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے. جیسے میں کہوں گی یہ میرا موبائل ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ گئی. میں نے خبر دی تم اپنے موبائل کے بارے میں کہ یہ موبائل میرا ہے. ٹھیک، جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، میں نے خبر دی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، پوری بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. اس کا الٹا لے گرم کھانا، پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ہے مرکب، یہ ایک سے زیادہ ہے. گرم اور کھانا ایک سے زیادہ لفظ آ گئے، لیکن بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. تو جہاں بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو کہتے ہیں غیر مفید. اور جہاں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی خبر دینا سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی خبر سمجھ میں آتی ہے یا کوئی طلب معلوم ہوتی ہے، تعریف آ رہی ہے، وہ تعریف میں ہی آپ کو سمجھاتے ہیں. اچھا جی، مفید. مرکب مفید کو ہم پڑھتے ہیں. مفید آنست کے چوں قائل برا سکوت کند سامع را خبر یا طلب معلوم شود. مفید وہ ہے یا وہ مرکب ہے، مرکب مفید وہ ہے کہ جب قائل یعنی کہنے والا برا سکوت کند اس پر سکوت اختیار کر لے، خاموشی اختیار کر لے، سامع را سننے والے کو خبر یا طلب معلوم شود، کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے. خبر اور طلب کو آپ سمجھنا ہے اچھے سے. خبر کسے کہتے ہیں اور طلب کسے کہتے ہیں؟ خبر یعنی نیوز، کوئی انفارمیشن حاصل ہو جائے. ٹھیک، جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر مثال دی تھی تھوڑی دیر پہلے موبائل کے بارے میں. تو جیسے میں نے کہا یہ میرا موبائل ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں ایک موبائل کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی ہے، یہ فلاں کا موبائل ہے. ٹھیک، یا اور آسان کر دیتے ہیں اس کو، نحو میر ایک کتاب ہے، یہ ایک خبر دی میں نے. نحو میر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے. تو پتہ چل گیا کہ ہاں نحو میر ایک کتاب کا نام، یہ خبر دے دی گئی ہے. خبر سمجھ گئے؟ اب نیوز دے دی، نیوز. اچھا، خبر تو ہمیں سمجھ میں آ گئی جس سے کوئی چیز ہمیں خبر کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ اس کو کہہ سکتے ہیں خبر. طلب کسے کہتے ہیں؟ طلب کہتے ہیں
اچھا، طلب کا معنی ہوتا ہے مانگنا، اس میں کوئی چیز خبر دینا مقصود نہ ہو. جیسے مثال کے طور، مثال سے سمجھا رہا ہوں، آگے اس کی الگ سے جب قسمیں آئیں گی تو آپ اور سمجھ جائیں گے. میں مثال سے جیسے میں نے کہا پانی لاؤ، پانی لاؤ میں کوئی میں خبر نہیں دے رہا ہوں پانی لاؤ، بلکہ کوئی چیز مانگ رہا ہوں، کوئی طلب کر رہا ہوں کوئی چیز. ٹھیک ہے، پانی لے آؤ، کھانا کھاؤ. یہ میں کیا چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ کھانا کھاؤ، تو چاہت اس میں ہوتی ہے. طلب کہتے ہیں چاہت کو، یہ سمجھ سکتے ہیں آپ. تو جو مرکب مفید ہوگا نا، اس میں یا تو کسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے گی یا طلب ہوگی، کوئی چاہت اس کے اندر ہوگی، اس کو کہتے ہیں مرکب مفید. خبر کی میں نے مثال دے دی، جیسے یہ موبائل ہے. طلب کی تم کھانا کھاؤ، پانی پیو، ٹھیک، ہنسو مت. یہ بھی ایک طلب ہے کہ میں تم سے نہ ہنسنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور آگے اس انشائیہ، خبریہ اور انشائیہ پھر اس کی بحث آ جائے گی تو اور آسانی سے سمجھ جائیں گے. لیکن ابھی اس کو سمجھ لینا آپ. دوبارہ تعریف دیکھتے ہیں. مفید وہ ہے مرکب مفید کہ چوں قائل برا، کہ جب کوئی کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کر لے، یعنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو. یہی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ تو یہ کتابی تعریف ہو گئی، اور اس کی ہم آسان تعریف بتا دیتے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے. مرکب مفید وہ ہے کہ جس مرکب سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب مفید. ٹھیک، پورا فائدہ حاصل ہو جس سے، اور جس سے مکمل فائدہ نہ ہو، ادھورا جملہ، اس کو غیر مفید کہیں گے. بہرحال اس کتاب میں یہ تعریف ہم یاد کریں گے. مفید وہ ہے جو کہنے والا، یعنی بات کرنے والا، جب اس بات کہہ کر خاموش اختیار کر لے تو سننے والے کو کوئی طلب معلوم ہو یا کوئی خبر معلوم ہو. وہ آرا جملہ گویند، اور اسی کو جملہ کہتے ہیں. وہ کلام نیز، اور اسی کو کلام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. تو اب جملے کی تعریف بھی کیا ہوگی؟ یہی ہوگی جو ابھی بتائی. جملہ جس پر کہنے والا کوئی خاموشی اختیار کر لے تو سننے والے کو کوئی طلب معلوم ہو. اسی طرح کلام کی بھی یہی تعریف ہوگی. اچھا، میں الگ الگ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے ڈیڑھ سانے جو ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں، اور ڈیڑھ سانے میرے جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی دھیان رکھنا. کبھی کبھی بچے سے، طالب علم سے یہ پوچھیں گے، مرکب مفید کی تعریف پوچھیں گے، وہ بتا دے گا چوں قائل برا سکوت کو ننسا میرا خبر ہے طلب معلوم شبد، پوری بتا دے گا، بیچارہ رٹے رکھتا ہے. لیکن اب کوئی پوچھ لینا یار جملے کی تعریف بتاؤ، نہ امیر پڑھنے والے سے، تو کہے گا یار جملے کی تعریف تو میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، آئی نہیں کتاب میں. تو بیچارہ سوچنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے میں الگ الگ بتا رہا ہوں، ایسا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے نا. اسی طرح کلام کی تعریف بھی یہی ہوگی. کلام، جملہ، مرکب مفید، یہ سب چیز ایک ہی ہیں، یوں سمجھ سکتے ہیں آپ. اچھا، پس جملہ پر دو قسم، پھر جملہ دو قسم پر ہے، خبریہ و انشائیہ. خبریہ اور انشائیہ، یہ جملے کی قسمیں، یہی مرکب مفید کلام کی یہی قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا نا خبر اور طلب، اس کو ذہن میں رکھیں گے نا، یہ جملہ خبریہ اور انشائیہ پورا سمجھا دیا ہم نے. آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں. جملہ خبریہ کیا ہے؟ جس میں کوئی خبر دی جائے. اور جملہ انشائیہ کیا ہے؟ جس میں کوئی طلب معلوم ہو، وہ جملہ انشائیہ ہے. بس آگے اس کے الگ الگ تعریف آئیں گی، ان کی قسمیں آئیں گی، وہ آپ سمجھ جائیں گے. بہرحال یہاں تک تب نے پڑھ لیا ہے. اب ہم نے ایک کہا تھا کہ ہم اس میں مشق آپ کو دیں گے، تمرین کے طور پر آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہے وہ مشق. اچھا جی، تمرین کیا ہے؟ دیکھو، ابھی جو ہم نے سبق پڑھا ہے اسی کے تعلق سے یہ تمرینیں ہیں. تمرین ہے، ذیل کے الفاظ میں یہ بتاؤ کون مفرد ہے اور کون مرکب ہے. مفرد اور مرکب کی تعریف کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جو بتائی، ایک مفرد جو ایک کلمے ایک معنی بتائے، مرکب جس میں ایک سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ کلمے ہو. اب ہمیں بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے فرسن کیا ہے. ٹھیک، فرسن مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ اپنے ذہن میں بولو آپ. ٹھیک، فرسن مفرد ہے یا مرکب ہے؟ اسی طرح ضربہ کیا ہے؟ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ اور آسانی سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، مفرد کی قسمیں ہیں اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اسی طرح قد ضرب زید، اب اس میں ایک سے زیادہ کلمے آ گئے. قد ضرب زید، تین چیزیں آ گئی اس میں. اب یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ آپ خود سوچ کے بتا دو. اچھا، غلام زید کیا ہے؟ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ صرف اتنا پہچاننا ہے آپ کو، ہے نا. غلام اور زید دو آ گئے، ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا؟ ایک سے زیادہ کلمے آ گئے، آپ کو جواب دینا ہے. بقرن ایک ہی ہے، کیا ہوگا؟ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ خمسۃ عشرہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ آپ جواب دیں، مفرد ہے یا مرکب؟
اچھا جی، خمسطہ اور عشرہ دو ہیں اس میں. غنمن مفرد ہے یا مرکب ہے؟ زید قائم مفرد ہے یا مرکب ہے؟ آپ نے دیکھ لیا یہ بھی ہے نا. اوکے. اسی طرح عمر قائد، ماء البیری، ٹھیک، صلاۃ الظہری، مکہ، مدینہ، بعلبک، حج البیتی، ٹھیک، مفرد ہے یا مرکب؟ ضرب زید عمرن. تو اتنے ہیں یہ، ٹھیک. اب آپ کو اس میں مفرد اور مرکب کو پہچاننا ہے. آپ ویڈیو کو روک کر دیکھیں کہ تھوڑا سا دماغ لگانا ہے آپ کو، اور چاہو تو آپ اس کو کاپی میں لکھ لینا، پھر نیچے لکھتے جانا یہ مفرد ہے یہ مرکب ہے. اس طرح مشق کریں گے نا ہم تو چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی. اور یہ جو نحو کا جو یہ ہوا بنا رکھا ہے نا کہ بڑی کٹھن ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے، کچھ بھی کٹھن نہیں ہوتا ہے. اگر انسان جس چیز کو کٹھن سوچ لیتا ہے وہ کٹھن ہو جاتی ہے، اور جس کو سوچ لے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے عقل دی ہے ہم کو، ہمیں کسی چیز کو کٹھن سوچ کے نہیں پڑھنا ہے. پہلے ہی سب سوچ لیں گے نہیں یار یہ تو بہت کٹھن ہے، مزہ نہیں آتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ارے کچھ نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ خیر، یہ آج کا سبق پورا ہوا، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے.